أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ، مشرکین عرب کے ایک عقیدے کے اوپر طنز کی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اس لیے وہ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے ان کی ان بات کے اوپر طنز کی ہے، ان کی جہالت کو، ان کی حماقت کو واضح کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا بھلا اس نے تم کو چن لیا بیٹوں کے لیے، یعنی تمہارے لیے اولاد میں سے بیٹے خاص کر لیے، اور وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ذرا انصاف سے دیکھو کہ تم تو اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور بیٹیاں تمہارے ہاں کیا ہے، بہت ردی چیز اور باعث عار سمجھتے ہو، اور بعض اوقات ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو۔ یعنی تمہارے لیے تو بیٹیاں بہت بری ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھیک ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے عقیدے کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے لیے تو تم بیٹے خاص کرتے ہو اور بیٹوں کے اوپر بڑا فخر کرتے ہو، بیٹی ہو جائے تو بڑے گھبراتے ہو، تمہارے چہرے مرجھا جاتے ہیں اور اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہو بیٹی کو، اور پھر تم نے میرے رب کے ساتھ کیا انصاف کیا کہ اس رب کے لیے بیٹیاں بنا دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری بہت بڑی حماقت ہے، انکم لتقولون قولا عظیما، کہ یقیناً تم ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ میرے محترم بھائیو، سورہ زخرف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سورہ نجم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، انہوں نے ان کو لڑکیاں بنا دیا ہے کہ یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرتے ہیں اشاہدوا خلقہم، کیا یہ مشرکین عرب جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا اس وقت یہ موجود تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مؤنث ہیں، یا یہ کہ انہوں نے فرشتوں کی ساخت کو دیکھا ہے، ان کے جسم کو دیکھا ہے کہ جس سے یہ اندازہ کر سکیں کہ یہ مؤنث ہیں، یہ لڑکیاں ہیں، یہ بیٹیاں؟ تو میرے اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں اس میں اللہ تعالیٰ کی انہوں نے بڑی بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ثابت کر دی، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، نہ اس کے بیٹے نہ اس کی بیٹیاں، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ ناموں کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک اور اللہ کا ساتھی نہیں ہے۔ ایک گستاخی انہوں نے یہ کی۔ دوسری گستاخی یہ کی کہ اولاد اگر بناتے ہی تو چلو بیٹے بنا دیتے، کہتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے یہ گستاخی کی کہ اللہ کی بیٹیاں بنا دی، یعنی اپنے لیے تو بیٹی کو عار سمجھتے ہیں، باعث ذلت سمجھتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں بیٹی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی ثابت کی تو بیٹیاں ثابت کی۔ یہ بہت بڑی انہوں نے گستاخی کی۔ دوسری میرے محترم بھائیوں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ مذکر اور مؤنث نہیں ہوتے، یہ تذکیر و تانیث سے پاک ہیں، ان کی تخلیق ہی کچھ الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تو اتنے مقرب بندے، ان کو بندے کہا جا سکتا ہے، یعنی اگر ان کو مخاطب کرنا ہو تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو جو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا تھا، اللہ نے ان کو ایک الگ مخلوق بنایا ہے، ان کو اتنا گرایا
کہ لڑکیاں بنا دیا، بیٹیاں بنا دیا، یعنی ان کو ان کی تخلیق سے ہٹا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے محترم بھائیو، سورہ نجم کے اندر اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیسی تمہاری تقسیم ہے کہ تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تمہاری جو تقسیم ہے بہت سخت ناانصافی کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ تو اس سے محترم بھائیو ایک بات معلوم یہ ہوتی ہے، جو انسان اللہ کی معرفت سے دور ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی توحید نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، اس انسان کے اندر عقل بھی پوری نہیں ہوتی، اس کی مت ماری ہوتی، خود سوچتے کہ جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، اس کے لیے تو ہم بیٹیاں بنا رہے ہیں، اور اپنے لیے جو خود مخلوق ہے اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی خود اگر اس بات کے اوپر بھی سوچتے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ بے ادبی اور گستاخی نہ کرتے۔ میرے محترم بھائیو، اصل حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے، اللہ اپنے والدین یعنی اس کے والدین بھی نہیں ہیں، وہ والدین سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، ہر قسم کے شریک سے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وہ صرف واحد ذات ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی ذات نہیں، نہ ہم اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اس کو کسی کے ساتھ مثال کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے انداز میں وہ ہر طرح لا مثال اور بے مثال ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔